تو پھر سرٹیفکیٹ کے لیے تو آپ کو تو ایک سرکل کے اندر بند ہونا پڑے گا. بھائی ہم سرکل میں کیوں بند ہوں؟ ہمیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے تو ہم سرکل میں بند ہوں. ہمیں سرکل کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے نہیں, ہم ایک سرکل میں نہیں بند ہو سکتے. جو بات کوئی جو بھی صحیح کہے گا وہ ہمیں وہاں سے لینی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب بتائیں, اگر کوئی آپ مولانا مودودی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو آپ کیوں پسند, اس کو پوچھا بھائی مولانا مودودی نے کیا کیا اس کو پتہ نہیں. اب کیا آگے بات, اس کو پوچھا بھائی مولانا مودودی نے کیا کیا کہ جس کی وجہ سے ہم نے اگر ان کی تعریف کر دی تو آپ کو برا لگا. کچھ بھی نہیں پتا تو یار پہلے پڑھ لو ان کو. ہاں جی کسی مولوی صاحب کی تقریر سنی ہے, انہوں نے کہا جی مودودی صاحب غلط ہے, تو ہم بھی کہیں گے غلط ہے. امریکہ میں یہ چیز ہے؟ اللہ کا شکر ہے کافی حد تک نہیں ہے. وہ ہے وہ مخصوص سرکل ہے. آپ دیکھیں بہت براڈ مائنڈیڈ ہیں وہاں کے لوگ, بہت روشن خیال ہیں. اور میں آپ سے ایک بات کروں کہ انسان کے دو بنیادی حقوق ہیں, بیسک جو انسان کے رائٹس ہیں, وہ فریڈم آف اسپیچ ہے اور فریڈم آف ریلیجن ہے. یہ آپ کو امریکہ میں نظر آئے گا. واہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. عزیز سامعین و ناظرین, آپ نے فصیح الدین سہروردی صاحب کی گفتگو سماعت فرما لی. نہ جانے ان لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ اہل سنہ والجماعت کا یہ کھاتے رہتے ہیں, اور پھر جب ان کو پذیرائی حاصل ہو جاتی ہے, بیرون ممالک کے چکر لگا کر آتے ہیں, تو ان کو پتہ نہیں کون سا چکر آ جاتا ہے کہ ان کی جو ٹیون ہے وہ بدلی ہو جاتی ہے. آخری عمر میں جاتے جاتے کوئی ایسے بلنڈر چھوڑ جاتے ہیں کہ جس میں بعد میں آنے والے جو ان کے فالورز ہیں, اہل سنہ والجماعت ہیں, ان کے اندر ایک بے چینی سی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا یہ نتیجہ ہے, اور دوسرا جو بد مذہبوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا یہ نتیجہ ہے جو آج یہ گفتگو کر رہے ہیں. عزیز سامعین و ناظرین, تو شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں, سہروردی صاحب جو یہ فرما رہے ہیں کہ مودودی صاحب کی جو اچھی باتیں ہیں انہیں بیان کرنا چاہیے, اور جو بری باتیں ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے, ان سے ہمیں بھی اختلاف ہے. بھائی عجیب آپ کی سوچ ہے, لگتا ہے کہ آپ انہیں دین پڑھا ہوا نہیں ہے. آپ نے جو یہ بات کہی ہے یہ 100% 100% یہ بالکل غلط ہے, فاسد ہے, باطل ہے. آپ کو یہ جان لینا چاہیے, اس لیے کہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے, حدیث کے بھی خلاف ہے, اور تمام فتاوی جات کی بھی خلاف ہے. جی ہاں, یہ کوئی آج کل کا مولوی نہیں دے رہا, بلکہ میں آپ کے سامنے پہلے قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ شیطان جب تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھو. اب ظالموں کے پاس نہ بیٹھنے کی تلقین قرآن کر رہا ہے, تو آپ تو ایسے لوگ جنہوں نے رسول خدا کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں, پورے اسلام کے بارے میں انہوں نے ہرزہ سرائی کی ہوئی ہے, آپ تو ان کی تعریف کر رہے ہیں. تو جب پاس بیٹھنا جائز نہیں ہے تو تعریف کرنا کیسے جائز ہوگا؟ اور اس کے بعد میں حدیث پاک سے اس کا حوالہ بھی دیتا ہوں. من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام. فرمایا کہ جس نے بد مذہب کی تعظیم کی, اس نے اسلام کی عمارت ڈھانے میں مدد دی. تو اس کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ وہ بیان فرماتے ہیں, در توقیر و استخفاف و استحانت سنتس و ایمی کشد بو میران کردن بنائے اسلام, کہ ان کے عزت کرنے میں سنت کی حقارت ہے, ذلت ہے, اور یہ حقارت اور ذلت اسلام کی بنیاد ڈھانے تک پہنچا دیتی ہے. اب یہ وہ بیان کرتے ہیں, تو آپ تو جناب والا ان کی تعریف کر رہے ہیں, آپ ان کی تعظیم کریں, تعریف کریں, تعریف کر کے آپ اسلام کی عمارت ڈھانے میں مدد دے رہے ہیں. جی ہاں, یہ بما حدیث پاک اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کی تشریح کے مطابق بیان کیا ہے. اب دیکھیں اگلی حدیث پاک میں آتا ہے, اذا رأیتم صاحب بدعت فاقفروا فی وجہہ فإن اللہ یبغض کل مبتدع. فرمایا کہ جب تم کسی بد مذہب کو دیکھو تو ترش روئی کے ساتھ اس کے سامنے پیش آؤ, کیونکہ ہر بد مذہب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن رکھتا. اب یہ حدیث پاک میں آیا ہے, تو ترش روئی سے پیش آنے کا ذکر حدیث پاک میں ہے, اور آپ ان کی تعریف کریں. دوسری حدیث پاک حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت, لا يقبل اللہ لصاحب بدعت
صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج الإسلام من الشعرة من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. اب اس حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب فرماتے ہیں کہ بد مذہب کا اللہ نہ نماز قبول کرتا ہے، نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ صدقہ قبول کرتا ہے، نہ حج قبول کرتا ہے، نہ عمرہ قبول کرتا ہے، نہ زکوٰۃ قبول کرتا ہے، نہ جہاد قبول کرتا ہے، نہ فرض قبول کرتا ہے، نہ نفل قبول کرتا ہے. وہ اسلام سے ایسے نکلا ہوا جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے. عزیز سامعین و ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بد مذہب اگر کوئی اچھا کام کرے، فرائض کی ادائیگی بھی کرے، اللہ اسے قبول ہی نہیں کرتا. تو اب اس نے جو کہا، مودودی صاحب نے جو اچھا کام کیا اس کی تعریف کرنی چاہیے، وہ ان کی کاموں کو تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا، تو پھر تعریف کیسے کرنی چاہیے؟ یہ پہلے ان سے پوچھیں، یہ جواب دیں اس بات کا. پھر حدیث پاک میں آتا ہے اہل البدع کلاب اہل النار، بد مذہب دوزخ کے کتے ہیں. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. تو ان کو چاہیے، یہ گردوارے میں بھی جاتے ہیں جی، وہاں سکھ بھی آتے ہیں، اپنا یہ انڈیا میں جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے دربار میں یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں. جی بھائی، یہ تو ایک دربار ہے نا اللہ کے ولی کا. اگر یہ خانہ کعبے میں بھی اس طرح ہو پھر بھی جائز نہیں ہے، مسجد نبوی میں ہو پھر بھی جائز نہیں ہے. تو آپ ان کی کیسے دلیل بنا سکتے ہیں؟ ان لوگوں کے کام، ان لوگوں کے فعل کو آپ کیسے دلیل بنا سکتے ہیں؟ تو یہ سکھوں کو بلانا، یہ فلاں کو بلانا، یہ فلاں کو بلانا، بھائی یہ ان کو بلانا نہیں ہے. ان کے پاس ایک جا کے عالم دین، جب یہ ایک الگ طریقہ کار ہے کہ ان کو تبلیغ پہنچانے کا، تبلیغ کرنے کا کیا طریقہ ہے دین کے اندر. یہ آپ لوگوں کا ایسے کام نہیں ہے کہ آپ نعت وہاں پر پڑھیں گے تو اور پھر معاملات. ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی ایسی بات آپ کو اچھی لگ جائے اور آپ کے دل میں بیٹھ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ بندہ دائرہ اسلام سے نکل جائے اور پھر اسلام سے باغی ہو جائے. کئی لوگ ایسے ہوا ہے، تو اس لیے ان ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، خود بھی محفوظ رہنا چاہیے اور دوسروں کو محفوظ رہنے کی تلقین بھی کرتے رہنا چاہیے. میں ویسے تو باتیں زیادہ لمبی ہو جائیں گی، تو سہروردی صاحب میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دیتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو آپ مسجد سے نکلے تو ایک شخص آ گیا. اس شخص کو آپ نے پاس بٹھایا، کھانا کھلایا، اس سے بد مذہبی کی ایک بات ظاہر ہوئی، آپ نے اس کے آگے سے کھانا بھی اٹھوا لیا اور آپ نے اسے باہر نکال دیا. تو آپ بتائیں نا کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کو کیوں نہیں نظر آتی؟ بد مذہبی کی صرف ایک بات ظاہر ہوئی ہے. تو اس بنیاد پر ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے اور احتیاط کا دامن ہمیں اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ماننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.